بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کے نام سے شروع جو دلوں کے راز بخوبی جانتا ہے۔ تاجدار کائنات، فخر موجودات، شہنشاہ انبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری لخت جگر سید کائنات حضرت فاطمہ کے گھر عصر کی نماز پڑھی جا چکی تھی۔ سید فاطمہ نے افطاری بنانا شروع کرنا تھی تو سب سے پہلے آٹا دیکھ کر گھر میں آٹا موجود بھی ہے کہ نہیں آپ نے دیکھا تو صرف 4 ہی روٹیوں کا آٹا موجود تھا۔ شیر خدا حضرت علی کے علاوہ ننھے شہزادوں، جنت کے سرداروں حضرت حسن و حسین بھی روزہ سے تھے۔ افطاری ہونے سے پہلے سب اللہ تعالیٰ کی عبادت رو رو کر رہے تھے اور دعائیں مانگ رہے تھے۔ افطاری کا وقت ہوا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے دعا کو ختم کیا اور سیدی فاطمہ نے 4 روٹیاں پکائیں اور شاہ کونین کی لاڈلی بیٹی کے گھر رمضان کا دسترخواں سج جاتا، جس پر صرف 4 روٹیاں اور کچھ سحری سے بچا ہوا سالن موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک ایک روٹی سب کے آگے رکھ دی۔ مغرب کی اذان ہوئی، روزہ افطار ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنی اپنی روٹی کو ختم کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے آدھی روٹی کو کھا لیا اور کچھ ذہن میں آیا تو آپ نے آدھی روٹی کو اپنی چادر کے پلو کے ساتھ باندھ لیا۔ بچوں نے پوچھا، ماں کیا بات ہے؟ سب نے اپنی اپنی روٹی کھا لی ہے، آپ نے اپنی روٹی آدھی کھائی ہے اور آدھی کو چادر کے پلو میں باندھ لیا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ میرے بابا نے پتہ نہیں کچھ کھایا ہوگا یا نہیں، میں نے آدھی روٹی اپنے بابا کے لیے رکھی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما آدھی روٹی اپنے بابا کو دینے کے لیے اپنے بابا کے گھر جب پہنچی تو دروازے کے آگے کھڑی ہو گئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے نماز ادا کر کے واپس آئے تو دیکھا کہ حضرت سیدی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے کے پاس کھڑی ہیں تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے میری لاڈلی، دروازے پر کیوں کھڑی ہے؟ اندر کیوں نہیں گئی ہو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے میرے پیارے بابا جان، آپ اگر اجازت دیں تو میں اندر داخل ہوں گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اندر آنے کو کہا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنی چادر کے پلو سے روٹی کو کھولا اور روتے ہوئے کہنے لگی، اے بابا جان، میں افطاری کر رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد آ گئی تو آپ نے آدھی روٹی کھا لی اور آدھی روٹی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر آ گئی ہوں۔ یہ بات سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو فرمانے لگے، اے میری لاڈلی، آپ نے بہت ہی اچھا کیا جو روٹی لے آئی ہو، ورنہ میرا چوتھا دن بھی بغیر کچھ کھائے پیے گزر جاتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما روٹی لے لی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہنے لگی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہاتھوں سے روٹی کھلاؤں گی۔ اللہ اکبر۔ وہ کیا منظر ہوگا جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں سے نوالے توڑ توڑ کر اپنے بابا جان کے منہ میں ڈال رہی ہوں گی۔ جب روٹی ختم ہو گئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اے میری جان، اے میری لاڈلی بیٹی، اب کیوں رو رہی ہو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے سسکیاں برتے ہوئے کہا، اے میرے بابا جان، کل کیا ہو
کیا میرے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں کچھ کھانے پینے کے لیے کیا ہوگا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سن کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اے میری لاڈلی بیٹی، آپ بھی صبر کر لینا، میں بھی صبر کر لوں گا، اس کے بدلے میں اللہ تعالی ہماری امت کو بخش دے گا۔ سبحان اللہ۔ اے میرے مسلمانوں، غور کرو، اے میرے پیارے بہن بھائیوں، غور کرو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما مسلمانوں کے لیے بھوکے رہے۔ آج کل کی عورتیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دوپٹہ تک یاد نہیں ان کو، وہ کھلے عام اپنے سروں کو بغیر ڈھانپے گلیوں بازاروں اور محلوں میں عام گھومتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اے مسلمانوں، اے میرے پیارے بہن بھائیوں، بے شک ہماری بخشش اسی میں ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اہل بیت کے بتائے ہوئے طریقوں پر گزار دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل و کرم عطا فرمائے اور رب تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ صبر اور شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پیاری آل سے سچا عشق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو ضرور لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے تمام دوستوں، رشتہ داروں، احباب میں ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔